بے خود کیے دیتے یہ کسی کی فرمائش پوری کریں اور یہ ایک ہی شعر پڑھیں گا باقی دوسرے اشعار مرشد کے پڑھیں بے خود کیے دیتے انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا آدھے میں تجھے آدھے میں تجھے رکھ لو آدھے میں تجھے رکھ لو اے جل سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے میں تجھے رکھ لو اے جل آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ بڑی آسانی سے آپ کو رام نگر سے بریلی دیں لیکن آپ پتہ نہیں سمجھ پائے کہ کیسے اس کا بیس اگر کھلا ہے تو اس کو بند کر نہیں لکھنا بیس اگر بہت کھل دیتا ہے تھوڑا سا ہلو 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 ریپیٹ کم آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ کس سے کہہ رہے ہیں للہ کرم فرما اے جلوہ جانانا للہ کرم فرما اونچی آواز میں للہ کرم فرما اے جلوہ جانانا بے خود کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے سحر نکلی کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے سحر نکلی یا جان دلا رانے زلفوں پہ کیا شانہ یا جان دلا رانے زلفوں پہ کیا شانہ بے خود بیدہ مارسی نے تو کہا تھا اطلاع تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی دینا یہ ہے میرا دیوانہ تخیل سب کا اپنا تخیل اپنا سرکار آنا رہتے ہیں ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھوں کو کافی ہے اشارہ تیرا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں
کہہ دینا یہ ہے بدکار صحیح لیکن بندہ ہو تیرے در کا. اب پیر کہہ رہے ہیں بدکار صحیح لیکن بندہ ہوں تیرے در. بہت ساری یہاں اوروں کی بھی فکریں پائی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کل کوئی آپ کو پکڑ لے اب کہنے لگے خدا کے بندے ہو. بریلی کے مولانا آئے تھے وہ کہہ رہے تھے بدکار صحیح لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. تو کہنا وفاداروں سے کبھی مقابلہ نہ کیا ورنہ صرف اپنی دلیلوں سے ہی تمہیں مار ڈالے. سمجھ گیا؟ غور فرمائیے سرکار کے بھی ہم غلام ہیں اور بندے ہیں اور خدا کے بھی بندے ہیں. دونوں کے بندے ہیں. ارے اونچا بولو بھائی. جب ہو تو ڈرنا کیا. آپریٹر صاحب اس کو سادہ ہی کر دیجیے میرے حساب سے. بس میں سادہ آدمی ہوں ویسے مائک بھی سادہ کر دیجیے اس کو. وہ مجھے نہیں چاہیے ان کو. اب اس کو بچا لیجیے کل کام آئے. بس تھوڑی آواز بڑھا دیجیے بڑھا سکتے ریپیٹ بالکل ختم کیجیے. توجہ ہے آپ کی. اور فرما رہے ہیں بدکار صحیح لیکن بندہ ہوں. سرکار کے در کے بندے ہو. ایسے ڈر ڈر کے بول رہے ہو کہ پتہ نہیں ہم جواب غلط دے رہے ہیں کہ صحیح. ارے بولو نا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہنا ہم خدا کے بھی بندے ہیں مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں. اب لگا فتویٰ ہم پر کیا لگا ہے. ہم دونوں دلیلیں دے رہے ہیں عامیانہ بھی عالمانہ بھی. رقیب اجلاس بیٹھے پتہ نہیں نام کیا ہے. نہ آپ جائیے میں سمجھ رہا ہوں لیکن آپ چلے جائیے. مثال آپ کی میں دے رہا ہوں. نام بتا دیجئے تھوڑا سا. مولانا فخر الدین صاحب. مولانا فخر الدین صاحب کو خدا نہ کرے پولیس پکڑ کے لے جائے. خدا نہ کرے بول دیا لا قدر اللہ ولا سمح اللہ. خدا نہ کرے اگر پکڑ کے لے گئی تو محلے کے کسی نیتا کو پکڑا اور پکڑ کر اس نے فون کیا بھائی پولیس اسٹیشن میں مارنا مت اپنا ہی بندہ ہے. ہم نے کہا جب دنیا دار کا بندہ ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا. اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آیا. دوسری بات کہنا میاں یہ اعلیٰ حضرت کے در کے غلام ہیں. کچھ لوگ ہم لوگ کتا بول دیں تو کچھ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بولے یہ کتا کہتے ہیں. ہم نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہے. بولے یار اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل میں بنایا. تم خود کو کتا کہہ رہے ہو. میں نے کہا اس کا مطلب تو انڈیا میں رہتا مگر اردو آتی نہیں. یہ تواضع انکساری کا جملہ ہے. مراد وہی غلام. کتے سے کنایا وفادار کی طرف ہوتا ہے. کتا بہت وفادار جانور ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کتے کی صفتیں انسان میں آ جائے تو ولایت بڑی قریب ہو جاتی ہے. اچھا یہ کام آپ نے میری ہی تقریر کے لیے سوچ کے رکھا. دیکھ رہے ہیں آپ چائے نوشی بند کر دی. ابھی بالکل آپ لوگ جو ہے تھوڑا سوچا کریں کون سا کام کس وقت پہلے ہی نا لے جائیے آپ واپس لے جائیے بعد میں دے دیجیے. ایسا لگ رہا ہے جیسے سب سے زیادہ خواہش ان کو اس وقت اسی کی ہے اور وہ بھی کس کی تقریر میں آ کے بلاد میں کام شروع کر رہا ہے. یہ تو کرناٹک میں یو پی میں کسی کو اس طرح نہیں کرنے دیتا. تقریر میں جو جام پلانے جا رہا ہوں اس سے بہتر جام تھوڑی ہے. وہ میں جو جام پلاؤں گا وہ عشق رسول کا جام ہے. آج میری تقریر بھی آئی لو محمد پہ ہے. ماشاءاللہ سمجھ گیا. ہاں تو میں جو جام دینا چاہ رہا ہوں وہ جام کم سے کم آپ لیں گے تو تیار رہیے اور کہیے بھئی اپنا جام اپنے پاس رکھو ہمیں یہی جام کافی ہے جس کو پینے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے. اگر بدعقیدہ آپ سے کہے تو کہنا ہمارے پاس عالمانہ جواب بھی ہے. وہ کہے کہ عالمانہ جواب ہے کہنا 24واں پارہ پڑھ 24. ارے نہیں سمجھ پائے. 20 پہ 4 تو بولتے ہیں 24 سمجھ گئے ہوں گے. 6 کم 30 اپنے بولتے. ہاں نہیں 24 پڑھ لے 24واں پارہ. نہیں سمجھ پائے آپ. کبھی کبھی جملوں سے بھی لذتیں محسوس کر لیا.
قرآن پاک کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب آپ کہیے، رب کہلوا رہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتا اپنے امتیوں سے یہ کہیے یا عبادی، اے میرے بندو. سبحان اللہ. اگر سمجھ گئے ہو تو بہت اچھا ہے. مفتی انور علی صاحب قبلہ کی بڑی محنت ہے. آپ کے حالات کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے نا، وہ حقیقت میں انوری تھے اور آج بھی الحمدللہ ان کی روحانی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں، ملتی رہے گی. بس میں کچھ جملے عرض کروں گا، پہلے آپ سن لیجیے. قرآن نے کیا کہا؟ قل، محبوب آپ کہیے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم نے کہا اللہ کہلوا رہا ہے، محبوب کہہ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے در کا بندہ کیوں نہ کہیں؟ جب بریلی کے امام کی نظر پڑی قرآن کی اس آیت پر، جس نے قرآن و حدیث سے ہی شاعری سیکھی تھی اور اسی کے تناظر میں، قرآن و حدیث ہی کے تناظر میں گفتگو کی ہے، اشعار لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن کی آیت کا ایک حصہ لے کر یا عبادی رہ کر آپ فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کہا تیری بے سے تو کچھ ہی نہ نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سمجھ گئے؟ سرکار تاج الشریعہ کی شاعری دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، بریلی کی مرکزیت کے تعلق سے کوئی سوچے نہیں کہ ہم اس کو مٹائیں گے یا ختم کریں گے. ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں، بریلی کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں لانا پڑیں گی. ایک اعلیٰ حضرت لانا پڑیں گے اور اس کے بعد فتاوی رضویہ لانا پڑیں گی. کیا بات، ماشاءاللہ. اب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں نہیں. آپ سے مراد سمجھ گئے ہوں گے میں کس کو کہہ رہا ہوں. بات سمجھ گئے نا؟ غور فرمائیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تقریباً 200 سال سے امت کی رہنمائی کی جا رہی ہے اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. سب سے پہلے بریلی شریف میں علامہ رضا علی خان نے دارالافتاء کھولا تھا اور اس کا مفتی اول بنا کر علامہ نقی علی خان کو بٹھایا تھا. بات سمجھ گئے نا؟ اور ہندوستان میں آپ رہتے ہی اس آزاد ہندوستان میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے شانہ بشانہ ہندوستان کی آزادی میں جس نے حصہ لیا وہ کسی اور کا دادا نہیں، امام احمد رضا خان کے دادا علامہ رضا علی خان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انگریز نے لکھا ہے اگر ملا رضا علی کا قبضہ نہ ہوتا تو کب کا ہم نے روہیل کھنڈ کو، یعنی کب کا ہم نے بریلی کے خطے کو قبضہ کر لیا ہوتا. بات سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ بولا جا سکتا ہے، اس جملے پر پابندی نہیں. غور فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا تھا، سرکار تاج الشریعہ کی شاعری آپ نے سمجھی. ایک ہے قدر مشترک، اہل علم جانتے ہیں، ایک ایسا نقطہ جو سب میں پایا جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، بیچ میں ایک نقطہ بنایا جاتا ہے، پھر چاروں طرف سے لائنیں کھینچی جاتی ہیں، ہر لائن کا تعلق اسی نقطے سے ہوتا ہے نا. ہم نے کہا اسی نقطے کا نام کیا ہے؟ آئی لو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھیں تو صحیح، اعلیٰ حضرت کو اٹھائیے. اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ سے پیار کیا، اس لیے عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں دیا. کون سا عقیدہ دیا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کوئی دلیل؟ کہنے لگے حدیث پڑھ لے. رب قدیم نے اپنے محبوب سے کہا تھا، جس کو میرے امام نے تجلی الیقین میں وحی کے نام سے شمار کیا اور توریت کے حوالے سے لکھا. رب نے فرمایا انت نور و نوری و سر و سری و کنوز و ہدایتی و خزائن و معرفتی. آگے فرمایا جعلت فدا اللہ کا ملکی من العرشی الی ما تحت الارضین. ایک کائنات میں بسنے والوں اور اپنی عقل سے، اپنی خرد کے دشمنی کرنے والوں، نام محمد کو تم کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے؟ یاد رکھنا عرش معلی پر بھی تم بدکاروں کا نام نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا نام لکھا ہوا ہے. اگر ایک جگہ سے پوسٹر ہٹا دیا تو یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کا نام وہاں سے ہٹ گیا. قسم خدا کی، جہاں سے تم نے ہٹایا تھا وہ زمین تم پر کوستی ہوگی اور یہ کہتی ہوگی اس کائنات میں حکومت کسی اور کی نہیں ہے، مجھ پر بھی حکومت مصطفیٰ کریم کی ہے. اللہ رب العزت نے خود کہا جعلت فداء اللہ کا ملکی من
سے لے کر فرش تک، اور اس فرش میں کانپور بھی ہے، اس فرش میں وہ جگہ بھی ہے جہاں سے بینر کو ہٹایا گیا، اللہ نے سب کو مصطفیٰ کی بادشاہت میں دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا، کہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میلا تیرا۔ اسی نظریے کو جب مفتی اعظم نے بڑھایا تو کہنے لگے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی۔ اگر زندہ ہے تو بول دیجیے محبت کے ساتھ ذرا بولے، سارے مجمع کی آواز آنا چاہیے۔ میں کسی کے منہ پہ قدغن لگا رہا ہوں، آپ کے منہ پر نہیں، جس کے منہ پہ لگنا ہے لگ گیا، لیکن آپ کی زبانیں کھلی ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کہہ دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ ابھی گاڑی آؤٹر پر ہے، اسٹیشن پر نہیں پہنچی ہے، تھوڑی دیر صبر کیجیے، غور فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، مفتی اعظم کیا کہنے لگے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ ماضی قریب میں 2018 میں جس کا بڑا جنازہ دیکھا تھا، جس کو زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے، آپ نے اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے مشن سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں۔ سچے جانشین مفتی اعظم تھے، وارث علوم اعلیٰ حضرت تھے، کہنے لگے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرے رسالت، مناظر اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سمجھ گئے؟ میں مفتی انور صاحب قبلہ کی شخصیت ہی بتا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا یہ بھی تو زندگی بھر یہی کہتے رہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں۔ میں نے اشعار تو پڑھ دیے، تشریح بھی کر دی، انشاءاللہ کسی اور موقع پر مزید اشعار پڑھیں گے۔ جتنی زندگی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں مجھے بتائیے گا کہ اگلا سفر میرے لیے آسان ہے کہ دشوار ہے۔ آپ جیسے درود پاک پڑھیں گے میں اسی سے اندازہ لگا لوں گا، چہرے سمجھنا مجھے بھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا دے یار اس کی، ابا چلا گئے بیٹے کو چھوڑ کر کے، تو اپنے قد کے اعتبار سے بیٹا آواز مت بڑھانا، میرے قد کے اعتبار سے آواز بڑھا۔ اب پتہ نہیں اس کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک بار اور جی لگا کے محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو تقریب ہے وہ ایک عالم ربانی، عاشق صادق، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی انور علی صاحب قبلہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے سالانہ فاتحہ، جس کو عرس کی تقریب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اسی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ میری ملاقات تو شاید کبھی نہیں ہو پائی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے تو سرکار فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ اچھے تھے نا؟ الحمدللہ، بڑی قربانیاں دی، زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزار کر گئے، اخلاق بھی اچھا، ملنسار، دین و سنیت، مسلک اعلیٰ حضرت کا درد بھی۔ ابھی ہمارے شاگرد مولانا سمیر صاحب نے مجھے مختصر سا ایک کتابچہ اور حضرت کی سوانح پر جو مشتمل ہے وہ دکھایا، تو اس میں میں نے یہ پڑھا کہ حضرت جب تشریف لائے تھے تو اہل سنت کی 2 3 یا 4 ہی مسجدیں تھیں، اس کے بعد آج الحمدللہ رب العالمین وافر مقدار میں اہل سنت کی مسجدیں پائی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم ربانی جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مقال عرفا باعزاز الشرع و علماء نے
یوں بیان کیا کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو عقائد اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہو اور دوسروں کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہو. اہل علم تھوڑی توجہ فرمائے یار, مجھے جوش آئے گا تب آپ دیکھیں گے میری طرف. یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے. آپ تو وہ پڑھ کے آئے نا, شیخ سعدی نے فرمایا دیوار پہ نصیحت لکھی ہو تو لے لو. اب جو لوگ کتابوں میں یہ پڑھاتے ہوں اگر وہ بھی اس مزاج کو لے کے بیٹھیں گے تو پھر مجھے تقریر ختم کر کے کمرے پر چلے جانا چاہیے, ہے نا. علامہ شریف الرحمان صاحب بہت آسانی سے میری بات کو سمجھ گئے. اس کو کہتے ہیں بڑی شرافت کے ساتھ سمجھ گئے. اللہ سلامت رکھے. ذرا توجہ فرمائیں. ایک عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو عقائد اہل سنت, عقائد اسلام کی ترجمانی کرتا ہو, لوگوں کے عقیدے بچاتا. بات سمجھے کہ نہیں؟ عالم دین کو اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں اگر کوئی عالم دین پیر ہو, پیر, اور اس کے 4 بیٹے ہیں مثال کے طور پر, ایک بیٹا اس کا انجینئر ہو, دوسرا پروفیسر ہو, تیسرا ڈاکٹر ہو, ایک عالم دین ہو, تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وارث تو 4 بنتے ہیں مگر جانشین ایک ہی بنتا ہے. کیا بات, ماشاءاللہ. اور وہ جانشین کون بنے گا؟ وہی بنے گا جو عالم دین ہوگا. میں نے کہا اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کا کمال دیکھیے گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد وافر. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں. بھائی جانے والوں کو مت دیکھیے, مجھے دیکھیے, اس لیے کہ جو سنانے والا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے, جانے والا جا رہا ہے. اگر ضرورت کے بعد فارغ ہو کر آیا تو آیا, نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تو بیٹھے ہیں نا. حدیث پاک کے جملے سنیے گا. سرور کائنات فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء نے وارث درہم و دینار کا نہیں بنایا ہے, علم کا بنایا ہے. اور کون سا علم؟ وہ علم جس علم کو حاصل کرنے کے بعد بندہ یہ کہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگے تو تیرا آستہ بتایا. میں کہوں گا یہ خاموش رد ہے ان جملوں کے ذریعے جو میں کر رہا ہوں. حالانکہ میں خاموشی کے ساتھ رد نہیں کرتا, میں آگے توہل کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاؤں یہ وہ علم مراد ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ یہی کہے با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں سبحان اللہ کہنے کی عادت نہیں ہے کیا یار؟ عادت بنائیے, ذرا محبت سے بولیے تو صحیح. سبحان اللہ. غور فرمائیے گا. اگلا جملہ سنیں. اس علم سے مراد وہ علم ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ کہے لا برب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. یہ وارث ہے, وارث. علماء کا کمال دیکھیے گا. ابھی میں نے مثال دی تھی نا, ایک بندہ ہو اگر عالم دین نہیں ہے تو وہ صرف وارث بن سکتا ہے, جانشین نہیں. لیکن علماء کو حضرات انبیاء کا وارث بھی کہا گیا ہے, حضرات انبیاء کا جانشین بھی کہا گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب میں ایک بڑی پیاری حدیث ذکر فرمائی. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا قرأ الرجل القرآن واحتسى من احادیث رسول اللہ وکانت هناك غریزة کان خلیفۃ من خلفاء انبیاء اللہ تبارک و تعالی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ قرآن سیکھتا ہے, قرآن کا علم حاصل کرتا ہے, اور حاصل کرنے کے بعد مصطفیٰ کی حدیثوں کو محفوظ کر لیتا ہے, ان کو جمع کر لیتا ہے, ذہن و دماغ میں ان کو سیو کر لیا کرتا ہے. سرکار علیہ السلام نے قید اور لگائی وکالت ہونا کا غزیرت, مگر طبیعت سلیقے مند ہونا چاہیے. عالم تو بہت بڑا ہے مگر وہابیوں کا رد نہیں کرتا. عالم تو بہت بڑا ہے مگر وہابیوں سے دوستی کرتا ہے. عالم تو بہت بڑا ہے مگر سلح کلیت پھیلا رہا ہے. علم تو بہت زیادہ ہے, حدیثیں تو بڑی بڑی ہے, لوگ محدث بھی کہہ رہے ہیں, قرآن کا مفسر بھی کہہ رہے ہیں, لیکن تقریروں میں کہتا ہے کوئی قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا. تو یاد رکھیے گا ایسا مولوی نہیں مانا جاتا, ایسے کے لیے فضیلت نہیں ہے. وکالت ہونا کا غریزۃ, سرکار نے فرمایا
तरीके मंद हो, अगर मस्जिद का इमाम है खड़े होकर कहे ये वफादारों की मस्जिद है, इसमें किसी गद्दार का दाखिला नहीं हो सकता, तब ऐसी सूरत में सरवरे कायनात ने फरमा दिया काना खलीफतम मिन खुलफाई अंबियाइल्लाहि तबारक व तआला, ये नबियों का सिर्फ वारिस ही नहीं, ये जानशी भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इल्म हक का और सच्चे इल्म का ये कमाल है, अगर कोई हासिल कर लेता है तो नबियों का वारिस भी बन जाता है, जानशी भी बन जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तनाजुर में अगर हजरत अल्लामा अनवर अली साहब किबला को देखा जाए तो आपकी शख्सियत इन हदीसों की मिस्ताक नजर आती है। बेशक बेशक। और याद रखें, बताया कि पूरी जिंदगी अपना घर भी ना बना सके, कैसी बेनियाजी थी। आज तो लोग ये सोचते हैं कि साहब अगर मस्जिद का मुतवल्ली नाराज हो गया तो हमें रोजी कहाँ मिलेगी। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, कोई मुतवल्ली मुझे रोजी नहीं देता। मैं अपने लिए बोलूं, कोई जलसे वाला मुझे रोजी नहीं देता। आप अगर कुछ पेश भी कर रहे हैं तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये मेरा रिस्क था जो अल्लाह ने मुझे लेने के लिए भेज दिया। वाह वाह। बात समझे कि नहीं समझे आप? और ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुस्तफा की शरीयत आप तक लेकर के आया और आपको सिखा रहा हूं। लेकर आने का मतलब समझ गए ना, दीनी इल्म लेकर के आया हूं, उसको सिखा रहा हूं। इसलिए ज़हनो दिमाग में एक ही बात रखे, हमें हक बोलना है, चाहे किसी के सामने भी बोलना पड़े, उससे कोई मसला नहीं होता। सामने कौन बैठा है, कितनी शोहरत वाला है, कितने इल्म वाला है, दुनिया में उसकी कितनी रिस्पेक्ट है, हम उसकी फिक्र करते ही नहीं। इसलिए कि हमें मालूम है हक बोलने पे नाराज भी तो होगा, हम उसकी रिजा हासिल करने आए ही नहीं है। हमने तो आला हजरत के मसलक में पढ़ा है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होगा मेरे साथ, तुम पे करोड़ों दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप किसी को कितना दे सकते हैं? अगर एक आदमी किसी मदरसे के लिए 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ खर्च कर दे, 1 अरब खरब भी खर्च कर दे, मैं उसको बहुत बड़ा सखी नहीं कहूंगा। आप कहेंगे मौलाना कैसे नहीं? एक बात याद रखिएगा, अल्लामा महमूद आलूसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है अपनी तफसीर रूहुल मानी में। कहते हैं एक शख्स ने सवाल किया, इल्म का वकार बड़ा है या माल का वकार बड़ा है? आपने फरमाया श्योर, पक्का इल्म ही का वकार बड़ा है। उन्होंने कहा अगर इल्म का वकार बड़ा है तो ये आलिम मालदारों के दर पे क्यों आते हैं? चंदे लेकर, पौथी लेकर, रसीदे लेकर क्यों आते हैं? आपने फरमाया यही तो कमाल है, उलमा ने इल्म से समझ लिया है इसके माल को कौन सी जगह लगाना है, और ये मालदार है इतना नादान कि इल्म उसके दरवाजे पर है फिर भी फायदा नहीं उठा पा रहा है। और यहाँ देखो ये इसके घर पर आकर इसके माल से फायदा उठा के दीन के राह में लगा दे रहा है, और इल्म इसके दरवाजे पर आ गया है, ये उससे फायदा नहीं उठा पा रहा है। आपकी मस्जिदों में जो इमाम हो, मदरसों में जो इमाम हो, आपके गिरदो नवा में हो, उनके इल्म से फायदा उठाइए जनाब। उनको खादिम मत समझिए, अपना मखदूम समझिएगा। खादिम आप हैं, मखदूम वो है। और याद रखो आप कितना भी खर्च कर दे, आपको मैं बहुत बड़ा सकी नहीं कह सकता। आप कहेंगे मौलाना आखिर आपको दुश्मनी क्या है? मैं कहूंगा दुश्मनी नहीं है, सरवरे कायनात की हदीस मेरी नजरों के सामने है। एक दिन मेरे नबी के सहाबा तशरीफ फरमा है, सरकार की रहमत जोश में आती है। सरकार ने इरशाद फरमाया मन अजवदो जूदा, ए मेरे सहाबा बताओ तो सही सबसे बड़ा सखी कौन है? क्या बात, माशाअल्लाह। सब बोलेंगे। आला हजरत ने ये बताया दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, यही कहा है। क्यों भाई यही कहा? तो सर मत हिलाइए, सर हिलाएंगे आप। मैं दहन की बात कर रहा हूँ, आप सर की बात कर रहे हैं। सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जिक्र होता है, जुक्र होता है। या तो जुक्र कीजिए, जिक्र कीजिए। ये सर हिला के ये भी नहीं वो भी नहीं मत कीजिए। बात समझे कि नहीं? जिक्र कहते हैं जो जबान से किया जाए, शुक्र कहते हैं जो दिल से किया है। और सरे मुबारक खिलाकर ना जिक्र है ना जुक्र है, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई इधर उधर का रास्ता निकालें, एक तो निकालिए कम से कम। या तो सर बिल्कुल हिलाइए मत,
ایک دم جامد و ساکت بیٹھ جائیے اور دل ہی دل میں ذکر کیجیے، یا پھر آپ اگر بولنا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر ذکر کیجیے۔ اچھا ذکر کر کے دکھائیے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، زبردستی نیکی کروا رہا ہوں، کار ثواب ہے بھائی۔ ہاں اللہ سلامت رکھے۔ ان علماء کو، یہ میری برادری ہے، ان سے تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ سے کہوں گا تو پتہ نہیں ناراض ہو جائے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ تو آپ بولیے ذرا، اللہ سلامت رکھے۔ آپ سنیے ایک جملہ، میں عرض کیا کر رہا تھا، کچھ یاد ہے؟ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، من اجود و جودا، بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جواب نہیں دیا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نزول وحی کا سلسلہ جاری ہے، کوئی نئی بات تو نہیں آ گئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ کیا ادب تھا مصطفیٰ کے صحابہ کا، کہنے لگے آقا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ اجود و جودا، سب سے بڑا جود و کرم کرنے والا میرا رب قدیر ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا ثم انا اجود و بنی آدم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا تیرا میرا نبی ہے، وہی نبی ہے جس کے لیے ہم آئی لم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولتے ہیں۔ سرور کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، ثم اجود من بعد من علم علما فنشرہ، فرمایا سنو، اس کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کر کے مصطفیٰ کی امت میں علم کو پھیلا دیا ہو۔ امریکہ مفتی انور صاحب قبلہ نے تقریباً 40 سال یہاں لگائے، اور آپ ان کے رفیق سفر بھی رہے اور ہزاروں سفر میں ساتھ ساتھ رہے۔ آپ نے دیکھ لیا، یہاں بچا رہے ہیں تب علم مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں شریعت مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو زمانے نے، علماء کرناٹک نے، عوام کرناٹک نے آپ کو مفتی اعظم کرناٹک کا لقب دیا، اور اس سے یاد رکھا، مفتی اعظم کرناٹک اسی کو بنایا جاتا ہے جس کے علم کا غلغلہ بھی ہو، جس کا علم لوگوں میں عام بھی کیا جاتا ہو۔ اس تناظر میں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسا عالم ربانی عطا فرمایا تھا جو آپ کے درمیان رہ کر، آپ کے درمیان رہ کر، یوں کہوں بڑے بڑے مالدار کروڑ پتیوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی ان سے بڑا سخی نظر آتا تھا، اس لیے کہ مال کی سخاوت علم کی سخاوت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ مال سے اپنی دنیا بھی بنائی جا سکتی ہے، آخرت بنائی جا سکتی ہے، مگر اس کا فائدہ صرف ایک ذات کے لیے رہتا ہے۔ اور اگر کوئی علم کی سخاوت کرتا ہے، نسلیں اس علم کو رکھتی ہے اور کہتی ہے آج بھی ہم تعلیمات اعلیٰ حضرت پر ہے، کب اعلیٰ حضرت لکھ کر گئے تھے اور کب تک تعلیمات آپ کی چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ ایسی تعلیمات جو ان پہ عمل کرے گا مصطفیٰ کا عاشق کہلائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے مفتی کرناٹک، فیضان حضور مفتی کرناٹک، جشن میلاد النبی، مناظر اہل سنت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس وقت بہت ہو گیا، اب احباب بھی جانے لگے۔ اچھا مجمع جو کا تو بیٹھا، مجمع کو سنانا، میں سوچ رہا تھا ثواب میں اور لوگوں کو بھی شریک، خیر کوئی نہیں، اصل میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، نماز پڑھانا، یہ کوئی آسان ڈیوٹی نہیں ہے۔ لوگ اگر اس میں تنخواہ کا کمپیریزن کریں اور پھر ڈیوٹی کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈیوٹیوں کے بالمقابل تنخواہ پاسن بھی نہیں، برابر تو چھوڑیے پاسن بھی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں، ایک نماز کی وہ اہمیت ہے کہ اس نماز کے لیے کائنات کی ساری دولت جمع کر لے اور اس کا بدلہ دینا چاہے نہیں دے سکتے، لیکن ایک امام 5 وقتہ نماز میں آپ کے 5 نمازوں کی ذمہ داری لے کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب میں مشن کی بات کرتا ہوں۔ پوری زندگی حضرت علامہ مفتی انور علی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ یہی تو کہتے رہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ
नाजे दवा उठाए क्यों? हमने कहा सरकार से मोहब्बत की बात आ गई है, अब मैं अपने तेवर में आ रहा हूँ, आप भी अपने तेवर में आ जाइए, सुनने का मिजाज बनाइए और मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। सरकार से मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर हमारी जिंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, ये हमारे ईमान का हिस्सा ही नहीं, ऐने ईमान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, क्या कह दिया? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमने कहा सरकार से मोहब्बत का सिलसिला सबसे पहले अल्लाह से, सबसे पहले सरकार से मोहब्बत की किसने है? आप कहेंगे सबसे पहले मोहब्बत करने वाला मेरा रब्बे कदीर है। अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई ना, तभी तो मकसूद कायनात बना दिया है, तभी तो अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। आप नहीं जानते हैं, हदीस बड़ी मशहूर है, रब्बे कदीर फरमाता है, क्या फरमाता है? कुन्तु कंसम मख्फिया फअहबब्तु अन उरफा फखलक़तुल खल्क़ा। रब्बे कदीर ने कहा, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने कहा मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए। हालांकि अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहता किसी और तरीके से भी मारिफत हो जाती, मगर चूंकि बात मोहब्बत की है, बात महबूब की है, बात मकसूद कायनात की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? जैसे कुरान की एक आयत करीमा है, आला हजरत ने ये जुमला लिखा है, मेरे इस जुमले पे कोई डिस्टर्ब ना हो। आला हजरत का रिसाला है बरकातुल इमदाद ले अहले इस्तिमदाद। भैया अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए करम फरमाइए। कभी कभी मैं तवज्जो की भीख भी मांग लेता हूँ, अगर आप भीख देने के लिए बैठे हैं तो करम फरमाइए। इधर उधर मत देखिए, आपके चेहरे को देख के अवाम फैसले करने लगती है। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक इमाम अहले सुन्नत आला हजरत लिखते हैं, कुरान कहता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं है, यकीनन काफी है। फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कहा कि महबूब की जानिब, अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। इसीलिए आला हजरत ने एक मंतिकी ज़बान इस्तेमाल करते हुए बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, कहा सुनो, अल्लाह की बारगाह तक मुस्तफा के बगैर पहुंचना ये मुहाले अकली है, और मुस्तफा तक मशाइख के बगैर पहुंचना ये मुहाले आदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की जात कादिर मुतलक है, मगर बात महबूब और मुहिब की है। अल्लाह ने फरमाया मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए। ए मेरे मौला, मारिफत किसके जरिए होगी? अल्लाह फरमाता है मैंने सबसे पहली मखलूक को पैदा किया, उसी पहली मखलूक का नाम नूरे मोहम्मदी है। बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर मोहब्बत फरमा रहा है, और उसी मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमा दिया है। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील? मैं कहूंगा तफसीर अलम नशरा, जिसका पूरा नाम अल कलाम लौज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा, लिखने वाले कौन? अल्लामा नकी अली खां, आला हजरत के वालिद, वो आला हजरत के वालिद जिनके लिए आला हजरत फरमाते हैं मैंने 21 उलूम अपने अपने बाप अल्लामा नकी अली खां से हासिल किए हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहा, बिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा वअजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वन नार। यहीं से जश्न ईद मिलादुल नबी का सबूत भी मिल जाएगा। रब कदीर ने कहा महबूब ये आसमान का शामियाना तेरे लिए लगा रहा हूँ, जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा रहा हूँ, समंदर दरियाओं में पानी मैंने तेरी खातिर जारी किए हैं। हमने कहा एक पगला गया था हमारे करीबी मुल्क के अंदर, और अब भी कभी बहकी बहकी बातें करता है। लोग कहेंगे यार मौलाना इतनी सख्त जबान इस्तेमाल क्यों करते हो? मैंने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं है, अंदर की कैफियतें मुझे मालूम है, लेकिन मजमा आम में नहीं कर सकता। गौर फरमाइएगा, सरकार ताजुश शरिया के शेर पर एतराज कर रहा था, आपकी खातिर बनाए जो जहां, कह रहा था ये उसूल के खिलाफ है, इसमें गर्ज साबित हो गई। उस वक्त मैंने वस्तफैतु का लिनफ्सी इस आयत करीमा को पढ़कर जो सूरह ताहा के अंदर है, इसको पढ़ने के बाद मैंने दलील दी थी और मैंने कहा था बता इसमें क्या कहेगा? यहाँ भी गर्ज साबित हो रही है। हमने कहा गर्ज नहीं है, हिकमत है। अल्लाह के काम गर्ज से पाक होते हैं लेकिन हिकमतों से पुर हुआ करते हैं। रब्बे कदीर हिकमतों से पुर हुआ करते हैं।
आला सरकार ताजुश्शरिया ने क्या कहा, पहले हदीस को जहन में लाए। रब ने कहा मैंने आसमान का शामियाना तेरे लिए लगाया है, जमीन का फर्श तेरी खातिर बिछाया है। ए महबूब, समंदर और दरियाओं में जो पानी जारी है ये मैं तेरी खातिर कर रहा हूँ। मेरे पीर कहने लगे आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। ये मोहब्बत ही तो है मियां, ये मोहब्बत है। और इस नामे मोहम्मद से खुद बनाने वाले को मोहब्बत है। इसलिए तुम्हारे ये 2 टके के नौकर, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिलों से नामे मोहम्मद की मोहब्बत कभी नहीं निकाल सकते। और देख रहे हो, अगर हमें छेड़ोगे ना, और जब छिड़ेंगे और छिड़ गए, तुमने चाहा था ना कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नाम को एक जगह निकाल कर हम मुसलमानों में खौफ हरास पैदा करेंगे, उनके अंदर खौफ पैदा कर देंगे। कसम खुदा की हम अपने अंदाज से, अपनी गुफ्तार से, अपने रफ्तार से, अपने किरदार से, अपनी किताबों से, अपने मोबाइल से, अपनी तकरीरों से और अपनी हर चीज से ये बताएंगे कि इस नामे मोहम्मद के लिए हमारे माल ही नहीं, हमारी जानें भी कुर्बान है। इसलिए कि हम कायनात में किसी दुनियादार के लिए नहीं आए हैं, मुस्तफा की वफादारी के लिए आए हैं और सरकार के लिए आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजूल करे खुदा, जिसको है दर्द का मजा नाज़े तबा उठाए क्यों। आला हजरत ने कहा था ना, जब दुश्मन मुस्तफा करीम से जुड़ने वाला अगर तुम्हारे इस्लाम, तुम्हारे नबी के खिलाफ भौंकता है तो तुम नबी का जिक्र बढ़ा दो, ताकि उसको ये कहने का मौका मिल जाए। हम अपनी जबान में, कुरान की जबान में ये कहें, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, मर जाओ अपने गैज़ो गज़म में। हम तो यही कहते रहेंगे, हश्र तालेंगे हम पैदाइश मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? एक हदीस और बताओ, क्या कहा था मैंने? हुजूर के नाम से भी अल्लाह को मोहब्बत है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? तो इसकी एक दलील दे देता हूं। सरकार से पहले किसी का नाम मोहम्मद? पूछा बोलो, नहीं था। हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरा बेटा, मेरा लख्ते दिगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, किताब का नाम है अल मवाहिबुल लदुनिया, इमाम कस्तलानी के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, भाई उधर न दे, ये शामियाने में कुछ ये नहीं है, इस तरफ सब कुछ है। गौर फरमाइए, मैं तुझी से कह रहा हूं जो बरकत की टोपी लगा के सिर्फ ऊपर देख रहा है, अभी इतनी कैफियत नहीं है कि आसमान में नजर उठा करके अर्श मुअल्ला देख लो। अभी फर्श पर ही रहो, वही काफी है। अर्श पर पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है। आला हजरत से किसी ने पूछा था ना, मुजाहदे के लिए कितने साल चाहिए? आला हजरत ने कहा 80 साल चाहिए। कहा सरकार, मौलाना लोग बेचारे मदरसों में पढ़ाते ही रहते हैं, इनको 80 साल एक्स्ट्रा कहां से मिलेंगे? अरे भाई, आज है जुमे का दिन और कल देख लीजिए मुजम्मिल भाई ने और अहबाब ने बुला लिया कि एक हफ्ते की तारीख और दे दी है। अब पता चला 2 दिन की छुट्टी हो गई। टेंशन यही है, कभी यहाँ है कभी वहां है। कहां मिल पाएंगे 80 साल? कहां कोना मिलेगा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अगर उलमाए अहले सुन्नत खुलूस के साथ यही पढ़ाने का काम करते रहे तो यही सबसे बड़ा मुजाहदा है, यही सबसे बड़ी रियासत है। और आपने फरमाया, सुनो, ये उलमा इकराम जो पढ़ाते हैं ना, इसमें रद भी सिखाते हैं। आपने वही एक वाकया जिक्र किया, अबू इसहाक अस्फराइनी के दौर में जब बदमज़हब पैदा हुए ना, तो अबू इसहाक अस्फराइनी को जलाल आ गया। चारों तरफ देखा, यार ये उलमा कहाँ चले गए? तो किसी ने लोटा लिया, किसी ने बदना लिया, किसी ने चटाई ली और सब जंगल में जाकर इबादत करने लगे। अबू इसहाक अस्फराइनी जलाल में है, पहुंच गए पहाड़ों की तरफ और कहा, या अकलतल हशीशी अंतुम हाहुना व उम्मतु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिल फितर। कहा, एक घास खाकर इबादत करने वालों, तुम यहां हो, मुस्तफा की उम्मत फितरों में पड़ी है। कौन बचाएगा इसको? आज अगर हम रद्द करते हैं तो लोग हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं।
کہ یہ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا پھر ایسے کام ہی کیوں کر رہا ہے جو چھوڑنے کا نمبر آئے, پکڑنے کا نمبر آئے؟ حضرت غلط تو نہیں کہہ رہا, جو بات صحیح ہے تو وہ کہنا پڑے گی. اگر میں نہیں کہتا تو پھر مجھ پر بھی وہ حکم لگے گا جو حکم سرکار علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا. آپ کتنے بھی بڑے ہیں, ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں, الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ. کرناٹک کی سرزمین سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا. کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی لائبریری میں ایک کتاب پائی گئی, کچھ اوراق پائے گئے جس میں سجدہ تعظیمی کو جائز لکھا گیا. اعلیٰ حضرت نے بہت سارے جواب دیے, نہ سب کا محل ہے نہ سب کی جگہ ہے اور اس وقت گنجائش نہیں ہے, ایک جواب دے رہا. اعلیٰ حضرت نے ایک جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ اس کے قائل تھے, پہلے تو تھے نہیں, اعلیٰ حضرت نہیں تھے, اس پر بہت ساری دلیلیں تھیں, سپوز کر لیں وہ سجدہ تعظیمی کے قائل تھے بھی, تو آپ نے فرمایا شریعت سب کے لیے حجت ہے, شریعت کے لیے کوئی حجت نہیں. کیا بات, بہت خوب. اس جملے کو یاد رکھیے گا. بہت واویلا مچاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فلاں مشہور ہو گئے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. میں نے کہا معصوم عن الخطا صرف حضرات انبیاء اور فرشتوں کی جماعت ہے. ہمارے عقیدے میں تو صحابہ بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے, وہ محفوظ عن الخطا ہے. اللہ نے ان کی ذاتوں کو گناہوں سے پاک رکھا ہے, لیکن معصوم کے عقیدے کے ساتھ نہیں, محفوظ کے عقیدے کے ساتھ. ہم تو ان کے بارے میں بھی محفوظ کا عقیدہ رکھتے ہیں. آئے شہزاد ہو یا حضرت ہمارے مولانا فخر الدین ہو یا کوئی دوسرا ہو, اب یہ سمجھنے لگے کہ دو چار لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں لہٰذا میری زبان سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہم نے کہا نہیں میاں, یہ تمہارا شاعری اعتبار سے تو جملہ صحیح ہو سکتا ہے مگر سرکار کی شریعت کے اعتبار سے نہیں. اگر شریعت مصطفیٰ کے خلاف جملہ جائے گا, شہزاد ہو, شہزاد کے علاوہ کوئی بھی ہو, چاہے فخر الدین ہو, چاہے عظیم الدین ہو, چاہے کوئی دوسرا ہو, ہر ایک کے خلاف فتویٰ دیا جائے گا. شریعت سب پر لگتی ہے, شریعت کے لیے کوئی حجت نہیں ہے, شریعت سب پر حجت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, ان سے مفتی کرناٹک, مناظر اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان. بات سمجھ گیا. اور نفس اتنے موٹے مت کریے بھائی, اگر کچھ خطا ہو جائے تو ایک دم اکڑے رہیں. ہم اگر رجوع کر لیں گے تو پھر پبلک کیا کہے گی. نفس اتنا مختصر رکھیے, اگر ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیجیے, اس لیے کہ یہ رجوع الی الناس نہیں ہے, رجوع الی اللہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ شریعت کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی. شریعت ہے تو پھر شریعت ہی ہے. اگر میرے اوپر بھی قانون آتا ہے تو مجھ پر بھی ضروری ہے کہ میں اپنے ذمے سے بری ہو جاؤں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو. بات چل رہی تھی نام مصطفیٰ کی, جس کا نام ہے نام محمد. مصطفیٰ بھی تو چنا ہوا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, حدیث پاک ہے, ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اللہ نے اولاد ابراہیم اولاد اسماعیل کو چن لیا. اولاد اسماعیل سے اللہ نے بنی کنانہ کو چنا. بھائی ممبر صاحب سن رہے ہیں, موبائل کو جیب میں رکھ لیجئے, حدیث مصطفیٰ کو دل سے سنیے گا. میں بہت دور تک کا دیکھ لیتا ہوں, اس لیے کوئی دائیں بائیں توجہ نہ کرے, ورنہ مجبوراً آپ سے گزارش کرنا پڑے گی. توجہ فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں, اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سننا. پہلے حدیث سنے, اللہ نے اولاد ابراہیم سے اولاد اسماعیل کو چنا. اولاد اسماعیل سے اللہ رب العزت نے بنی کنانہ کو چنا, اور بنی کنانہ سے قریش کو چنا, قریش سے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم سے تمہارے اور میرے نبی کو چن لیا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ ضرور. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
الشریعہ تاج الشریعہ سبحان اللہ. حضور کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس کی زبان میں لکنت ہو، توتلا پن، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 2 ثواب دیتا ہے، ایک تو پڑھنے کا ثواب اور ایک توتلا کر جو پڑھ رہا ہے اس میں جو محنت کر رہا ہے، الفاظ نکلنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کوشش کر کے پڑھ رہا ہے، اللہ اس محنت کا بھی ثواب دیتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ ہاں. جب میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کے وصال سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ان کی تو بینائی بھی نہیں ہے اور معاذ اللہ قاضی القضات فی الہند ہونے پر اعتراض کرتے تھے، تب میں نے اسے چہلم میں جواب دیا تھا، میاں تاریخ پڑھی ہوتی تو کچھ پتا ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی تو آنکھوں سے آخر وقت میں بینائی چلی گئی اور ان کی بینائی اس لیے گئی تھی کہ انہوں نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھ لیا تھا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اسی طریقے سے حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی بینائی بھی تو چلی گئی تھی اور سرکار تاج الشریعہ کی گئی تو موبائل دیکھنے کی بنیاد پر نہیں، غلط مناظر کی بنیاد پر نہیں. میرے مرشد کی اگر آنکھوں کی بینائی گئی ہے نا تو قرآن و حدیث کو پڑھ کے کثرت مطالعہ اتنا پڑھتے اس لیے کہ فکر لگی تھی مصطفیٰ کے دین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد جب بینائی ظاہری چلی گئی تھی تو یہاں سارے اہل علم بیٹھے بشمول من، میرے ساتھ بھی 24 گھنٹے میں 4 گھنٹہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں، سفر اتنے ہیں. ان حضرات سے پوچھئے 4 گھنٹہ مستقل، بھئی پڑھانے والی بات چھوڑیے، وہ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا والا حساب ہے نا بھائی، وہ تو پڑھانا ہی پڑے گا، گھنٹیاں ہے. لیکن اہل علم بیٹھے ہیں کنٹینیو آپ 4 گھنٹے مطالعہ کر لیتے ہیں، نہیں مولانا ٹائم ہی نہیں مل پاتا. لیکن میرا مرشد ایسا ہے الحمدللہ رب العالمین، ظاہری بینائی چلی بھی گئی تھی، اس کے بعد بھی گھنٹوں تک کتابیں سنتے رہتے تھے. اور وہ ایسے نہیں یہاں تو اردو اگر دیکھ کر پڑھے تو ایسی صورت میں کبھی معانی سمجھ میں نہیں آتے. لیکن میرے مرشد کا عالم یہ تھا، بخاری کی ایک حدیث سنی، اس کے بعد کہا اب جاؤ ہدایہ نکال کر لاؤ، شرح فقایہ نکال کر لاؤ، فتاوی عالمگیری نکال کر لاؤ، فتح القدیر نکال کر لاؤ، بدائع الصنائع نکال کر لاؤ. ادھر عربی پڑھی جا رہی ہے، ادھر میرا مرشد سر ہلا کر کہہ رہا ہے ہاں مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے. ہم نے کہا تم بینائی رکھ کے اتنا مطالعہ نہیں کر پاتے تھے اور اتنا پڑھ نہیں پاتے تھے، اتنا علمی شرف تمہارے پاس نہیں تھا جتنا میرا مرشد ظاہری بینائی کے بعد. اور اس سے سنو، اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے، رب فرماتا ہے میں جس کو ان دو محبوب چیزوں سے آزماتا ہوں اس کو میں جنت کا حقدار بنا دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بات سمجھ گئے نا؟ غور فرمائیے گا. نیکوں کے لیے اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا. آخر اگر ظاہری بینائی چلی جائے نا، آج بھی اگر کوئی مجھے نابینا ملتا ہے میں کہتا ہوں بھائی تو ہم سے بہتر ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ نے تجھے ان گناہوں سے محفوظ کر دیا. کیا بات. انسان کو ہمیشہ فکر آخرت رکھنا چاہیے دنیا میں. توجہ فرمائے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، اللہ نے غیب سے آواز آتی تھی، کوئی منادی ندا لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے سمی ہی محمد، بولو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یاد رکھو جہاں نام محمد آتا ہے وہاں پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اہل تحقیق کہتے ہیں جتنی بار آئے اتنی بار درود پڑھنا واجب ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ ایک بار درود پڑھ لیا جائے تو وجوب ادا ہو جائے گا. لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم تو بار بار پڑھیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آتی تھی میرے محبوب کا نام محمد رکھ دیا جائے. ہم نے کہا میرے مولا، عالم تصور میں عرض کیا میرے مولا تو نے اس سے پہلے کسی کو نام محمد نہیں دیا تھا، اے میرے مولا یہ نام محمد تھا کہاں؟ تو جواب ملے گا محمد بنا ہے حمد سے. اللہ رب العزت نے اللہ کی تعریف کی میرے مصطفیٰ نے، اللہ کی تعریف کی مصطفیٰ کے نور نے، تو مصطفیٰ کا نور حامد بن گیا اور اللہ کی
تعریف کی گئی تو اللہ محبوب بن گیا، اور جب اللہ نے مصطفیٰ کی تعریف کی تو میرا مصطفیٰ محمد بن گیا ہے۔ محمد کہتے اس کو ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور ایسا نام اللہ نے عطا کیا۔ اے بدبختو، تم چل کر کے وہاں سے پوسٹر ہٹا رہے ہو، ہمارے بندوں کو نعرے سے بچا رہے ہو۔ بولے کس نعرے سے بچایا؟ بولے اس نے محمد لکھا تھا۔ میں نے کہا جس وقت وہ بد عقیدہ، جس وقت وہ کافر لے رہا ہے، وہ چل کر کے لے رہا ہے، لیکن نام بھی ایسا دیا ہے، دشمن لیتا ہے تب بھی تعریف ہوتی ہے، دوست لیتا ہے تب بھی تعریف ہوتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ سنو، کیا کہا؟ نام محمد، ہم نے کہا محمد حمد سے بنا ہے، مولا یہ نام تھا کہاں؟ جواب ملے گا پردہ حمد میں چھپا تھا۔ بات محبوب کی آئی تو پردہ حمد سے نکال کر نام محمد دے دیا گیا۔ سبحان اللہ بولیے یار، ایسے جملوں پہ بولا جاتا ہے۔ اب آپ کی تربیت تھوڑی سی کرنا پڑے گی، ہے نا؟ غور فرمائیں، آگے بڑھوں۔ اس نام سے اللہ کو کتنی محبت ہے۔ حدیث سنیے گا، کتاب کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ لکھنے والے کون؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان مجددی اعظم فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے پیارے انداز میں حدیث ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہے حضرت سلمان فارسی۔ کون سلمان فارسی؟ وہ جن کو میرے نبی نے اہل بیت میں شامل کیا۔ اہل بیت بھی تین ہے، تین قسم ہے اہل بیت کی۔ ایک ہے اصل اہل بیت، ایک ہے داخل اہل بیت، ایک ہے لاحق اہل بیت۔ اصل اہل بیت میں سرکار کی 4 بیٹیاں، حضور کی 9 بیویاں، ٹوٹل ملا کر 13۔ اور داخل اہل بیت میں حسنین کریمین مولا کائنات، اور لاحق اہل بیت میں سرکار کی امت کے سارے متقی پرہیزگار جن کو کمال تقوی ملا ہے۔ اگر اس طرح میں کہوں تو اعلیٰ حضرت بھی لاحق اہل بیت میں شامل ہے۔ سلمان فارسی لاحق اہل بیت میں آتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سلمان فارسی حدیث کے راوی ہے۔ کہتے ہیں حابتا رسول اللہ، حابتا جبریل علیہ السلام، میرے نبی نے ارشاد فرمایا سلمان سنو سنو، ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا ہے ان ربک یقول، آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے رب؟ قد ختم تو بکل انبیاء، اے محبوب میں نے تمہیں آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علی منک، اے محبوب مخلوق تو بہت ساری پیدا کی ہے مگر تجھ سے زیادہ عزت والا میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ بریلی کا امام کہنے لگا زہر عزت ہو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا غور فرمائیے گا، اگلا جملہ سنے، اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے وَقَرَنْتُ اسْمَكَ، سبحان اللہ۔ بولو نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کا نام کون سا ہے؟ بولو نا، اتنی مٹھاس ہے اس نام محمد میں، اتنی مٹھاس ہے میاں، اتنی مٹھاس ہے کہ دونوں لم مل جاتے ہیں۔ محمد اور اعلیٰ حضرت سوتے کیسے تھے؟ ابھی تو ہم لوگوں کے سامنے پوسٹر کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے جس نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھا۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت سوتے تھے تو آپ کے جسم سے نام محمد کی شکل آئی۔ ماشاءاللہ، بات سمجھ گئے نا؟ مولانا صاحب سمجھ میں آ رہا؟ بڑے خاموش بیٹھے ہیں آپ۔ انی نظر تو للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یہ تو زمانہ گزر گیا، آج کے دور میں نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت مریم کا روزہ تھا، پچھلی امتوں میں تھا نہ بولنے والا، آج تو بولنے والا ہے، اب وہ روزہ نہیں ہے، پھر روزہ ہے۔ بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ جانا ہو تو جا سکتے ہو، میری طرف سے زبردستی نہیں، آپ جا سکتے جانا ہو تو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، لیکن سننا ہے تو پھر سنیے یار، توجہ ہے آپ کی؟
उनका मंगता वाह वाह जो वाह मंगता सुभान नहीं होने देते ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने है ये ईमान के आएंगे लहद में आका क्यों अपनी मंगतों को तन्हा नहीं होने गौर फरमाइए अच्छा एक जमाने से कलाम पढ़ा जा रहा आला हजरत का कभी ख्याल आता है तो नया पढ़ो यार मौलाना तुम भी वही पुराना पढ़ो क्यों नहीं आता ख्याल लात पढ़ता हूं तो आती है महके तैबा से मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने मेरे लहजे यार जिसकी मोहब्बत कफन मैला ना होने दे वो अंदाज का मैला होने दे है ना गौर फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकरन तो इस्मा का मा इस्मी ए महबूब मैंने अपने नाम के साथ तेरे नाम को अपने नाम के साथ तेरे नाम को जम कर लिया है जोड़ लिया है कैसा जोड़ा है ऐसा जोड़ लिया है कि नमाज पढ़ने जाओगे नमाज अल्लाह के लिए है बिला शुबा हम किसी और की इबादत नहीं करते मुस्तहिक इबादत मेरे रब्बे कदीर ही की जात है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं उसके नबी है उसके रसूल है उसके महबूब है लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है मगर कैसा जोड़ा है नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए इमाम साहब कह दिया वास्ते अल्लाह ताला के पूरी नमाज अल्लाह के लिए है लेकिन आखिर में सलाम नबी पर भेज रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद यानी नमाज जैसी इबादत में जो अहमुल फराइज बादल ईमान है उसमें भी अल्लाह ने अपने नाम के साथ महबूब का नाम जोड़ लिया है वकरन तो इस्मा का मा इस्मी फला उसका फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माया रब कहता है ए महबूब मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ लिया है जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे याद किया जाएगा इसलिए ये बदबख्त सुन ले जिन्होंने पोस्टर हटाने या बैनर हटाने की कोशिश की नारे पर एतराज किया एफआईआर कराई उसके बाद ये सोच लिया कि हम इनके दिलों से इस चीज को निकाल देंगे याद रखो ये अल्लाह की जमीन है यहाँ किसी दुनियादार की नहीं चलती परवरदिगार की चलती है और परवरदिगार कह रहा है अपने नाम के साथ मैंने महबूब का नाम जोड़ लिया है इसलिए एक नहीं तुम जैसे 10 भी आ जाए तब भी मुस्तफा का नाम न मिटा है और न कभी मिट सकता है इस नाम से जो टकराते हैं वो खुद ही मिट जाते हैं मुस्तफा कल भी बाकी थे आज भी बाकी है कयामत तक बाकी रहेंगे क्योंकि कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रा महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है ए मेरे मौला क्यों किया कहा महबूब ने कहा था इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ए मेरे मौला मेरी नमाज़ें तेरे लिए मेरी कुर्बानी तेरे लिए मेरा जीना तेरे लिए मेरा दुनिया से जाना तेरे लिए अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई महबूब ने कह दिया वरफ़अना अल्लाह ने कह दिया वरफ़अना लका ज़िक्रा उधर तेरे लिए कहा था ना मुस्तफा करीम ने इधर रब ने कहा जा मैं तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर रहा हूँ इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना ए महबूब मैं तुझे इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना हमने तेरी खातिर ही तुझे काहे फतह नुसरत अता फरमाई है लियगफिरा लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका ए महबूब तेरे लिए यानी तेरी वजह से ही तेरे अगलों की खताओं को भी माफ कर रहा हूँ तेरे पिछलों की खताओं को भी माफ कर रहा हूँ सरकार ने अपना सब कुछ रब की बारगाह में पेश किया अल्लाह ने सारी कायनात महबूब को अता फरमा दी बात समझ गए आप हो गए तरावी की रकत कितनी है भाई तो फिर तरावी वाली रकतों की मिकदार पूरी कर दी जाए तरावी तो नहीं पढ़ाई जाएगी रकतें पूरी कर देते रकतों की मिकदार पूरी कर देते है ना
सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इंसान तो इंसान जानवर भी करते हैं। मोहब्बत से बोलो। अबू लहब का नाम सुना है? ना सुना हो तो कल जाना, मोबाइल जेब में रख भाई, सुन जरा ध्यान से। देखो इस भाई को, हमारे उसको होश ही नहीं है कि बैठा कहाँ। ऐसे ऐसे 8वें अजूबे मुझे मिल जाते हैं। 7 तो पहले से है, 8वें भी मिल जाते हैं, है ना। सुन लिया करो भाई, सुन लिया करो। हम लोग कभी कभी, बेकार लोग भी कभी कभी अच्छी बातें बोल देते है ना। हाँ, जैसे उलमाए मुहद्दिसीन में एक इस्तिलाह चलती है, अल कज़ूब क़द यस्तुक, झूठा कभी सच भी बोलता है। तो हम जैसे बेकार भी कभी कुछ अच्छी बातें बोल देते हैं। गौर फरमा रहे हैं आप? अबू लहब का नाम सुना? अरे सुना है कि दुश्मन को पहचानना भी तो जरूरी है भाई। थोड़ा आगे आ जाइए ताकि आपके चेहरों को देखकर मैं 20 मिनट में आपसे भी कुछ फैज हासिल कर लूं। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइए। अबू लहब का बेटा था लहब, क्या था? उसी की तरफ निस्बत करके नाम रखा गया अबू लहब, कुन्नियत। सरकार अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करता था। अन अबी अकरबिन अन्नहु काल इन्ना लहबन काना यसुब्बु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबू अकरब कहते हैं, अबू लहब का बेटा लहब मेरे मुस्तफा की शान में तौहीन किया करता था। सादा ही रखिएगा, इसकी आप जो ई को बंद कर दे, जैसे पहले था वैसे ही कर दीजिए। तवज्जो फरमाइए। अबू लहब का बेटा क्या करता था? जिसका नाम था लहब, मेरे सरकार की शान में तौहीन भरे जुमले बोलता। माअज़ल्लाह। एक दिन नबी जलाल में आ जाते हैं, रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन, ए अल्लाह इस पर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। सरकार ने क्या दुआ की थी? अल्लाह इस पर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। एक बार ऐसा हुआ, वो अपने चाहो हशम लाहो लश्कर के साथ जा रहा था मुल्क शाम। जैसे ही मुल्क शाम का रुख किया और उसने बहुत लंबा सफर तय कर लिया, मुल्क शाम के रास्ते में था, अचानक कहता है, इन्नी अखाफु मोहम्मदा, ए लोगों मुझे मोहम्मद का डर सता रहा है। साथियों ने कहा, कल्ला, अबे अहमक आदमी, कर दूं जरा। मुफ्ती साहब कबला शायद लखनऊ के आगे के रहने वाले थे। कौन से जिले के थे? जिला सिंध का संत कबीर नगर के थे, है ना। उस संत कबीर नगर लखनऊ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां बोला जाता है, पानी को पनिया बोलते हैं, धान को धनिया बोलते हैं, किसी को पनवा बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। वहां की जबान में तर्जमा करूं तो क्या तर्जमा करूंगा? कल्ला। वो कह रहे थे, अबे घामड़, याद रखना चाहिए तुझे। सरवरे कायनात के लिए कहने लगा। वो कहता है, मुझे मोहम्मद का डर सता रहा है। अरे वो तो मक्का में बैठे हैं, तू मुल्क शाम के रास्ते में है, तुझे डर कैसे सता रहा है? मैंने कहा, बात कभी गलत भी आदमी अच्छी बात और सही बात बोल देता है। वो सही कह रहा था, इसलिए कि सरकार ने फरमाया है, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसिद्दिन औतीतु बिजवामिअल कलिमी व नुसिरतु बिर्रुअबी। हालांकि 6 चीजें हैं, हदीस याद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। महल्ले इस्तिदलाल जो जुमला है, सरकार ने फरमाया 6 चीजों की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे और नबियों पर फौकियत और इम्तियाजी पोजीशन, हैसियत और मकाम अता फरमाया है। उनमें एक मकाम यह है कि अल्लाह ने मुझे जामे कलमा कलिमात अता फरमाए, यानी बोलते हैं मेरे सरकार एक वर्ड और उसमें मानी कितने होते हैं? समंदर के बराबर मानी समा जाते हैं। अगला जुमला सरकार ने फरमाया, नुसिरतु बिर्रुअबी, रौब के जरिए तुम्हारे महबूब की मदद की गई है। हमने कहा रौब के जरिए मदद। उलमा ने कहा, सरकार अगर यहाँ तशरीफ फरमा हो और आपका दुश्मन 1000 एक महीने की दूरी पर बैठा हो, यानी अगर यहाँ से वहां तक सफर किया जाए तो वहां पहुंचने में 1 महीना लग जाए, अगर दुश्मन वहां भी मौजूद हो, सरकार का रौब और सरकार के खौफ का आलम यह है कि वही थर थर कांपने लगता है, उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये रौब अता फरमाया है। अबू लहब का बेटा कहता है, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, डर लग रहा है, तू हमारे सरदार का बेटा है, कुछ तो करना पड़ेगा। फहत्तू मताहु वक़अदू हौलहु यहरसूनहु, वो सब उसके चारों तरफ बैठ गए, अपने अपने कजादे सामान डाल दिए, चारों तरफ बैठकर उसकी हिफाजत करने लगे। मगर उस जालिम को पता नहीं था, सरकार से मोहब्बत करने वाले सिर्फ इंसान ही नहीं,
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا زبان حال سے اس کا ترجمہ محبت کرنے والے کا انگلش میں یہ بھی کر دے جیسے ابو لہب کے بیٹے کو پتا نہیں تھا، آج کہیں ابو لہب کے فکری اولاد کو پتا نہیں ہے. یاد رکھو وہ بھی کہہ رہا تھا آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ارے مجھے بھی تو سرکار سے پیار ہے. سرکار نے تو دعا کتے کے لیے کی تھی، لیکن روایت میں آتا ہے فجاء الاسد فانتزعه فذهب به. سرکار علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا اس پر کتے کو مسلط کر دے، مگر کتا نہیں آیا. ایک شیر آیا بیچ میں سے پکڑا، ان کے بیچ سے نکال کر لے کر کے چلا گیا. میں کہتا ہوں عالم تصور میں عرض کر رہا ہوں اے میرے مولا یہ کتے کے لیے سرکار نے کہا تھا، شیر کیسے آ گیا؟ جواب ملے گا. اس شیر نے ہماری بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا. کیا کیا تھا عرض کہ پاک پروردگار یہ خدمت مجھ سے لے لے، اس لیے کہ آئی لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی تو محمد عربی سے محبت کرتا ہوں. شیر آیا آ کر نکال کے باہر لے گیا، اس کو تباہی کے دہانے پر لے آیا، چیر پھاڑ کر کے کام کر دیا اور ہم لوگوں کو شہید دے دیا. جب بات سرکار کے ناموس کی آتی ہے تو میرا رب محتاج نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اگر ہم کام کرتے ہیں تو مجمع میں آ کر لوگوں سے ہم شاباشی بٹورنے کی کوششیں نہ کریں. یہ کام اگر اللہ ہم سے لے رہا ہے تو ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. ورنہ رب چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ کی حفاظت کرا لیا. بات سمجھ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی کرامات غوثیہ. معراج کی رات میں میرے نبی جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور جب جانے لگے تو براق میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا. یار اگر سرکار آ جائے مولانا صاحب قبلہ، اگر سرکار آ جائے تو ہم بچ لیں گے کہ نہیں؟ میں نے اپنے مرشد کا مقطع تو پڑھا نہیں تھا. سرکار تاج الشریعہ نے کیا کہا؟ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام. سبحان اللہ. اب سرکار اگر تشریف لائے تو انسان جانور بھی مسئلے کا بھی دیدار کس کا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے پیر میں سانپ نے کاٹا نہیں تھا، بوسہ دیا تھا. یہ میرا عشق کہتا ہے، میں کسی پر اپنا جملہ مسلط نہیں کر رہا ہوں. سمجھ گیا نا؟ اور پیار اس لیے کیا تھا کہ ابو بکر تم تو ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہو، ہم تو ایک زمانے سے انتظار کر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے پیار کرنے کا انداز اس کا یہ تھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے پیر ہٹایا، اس کے پاس راستہ کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے ابو بکر صدیق اکبر کے قدم کو بوسہ دے دیا. تکلیف مقصود نہیں تھی، دیدار مصطفیٰ مقصود تھا. جیسے ہی براق میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضور کو دیکھ کر اچھل کود کرنے لگا. میرے سرکار نے فرمایا لما لم تسکن یا براق پرسکون کیوں نہیں ہے؟ آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں، موبائل کا زمانہ ہے، سائلنٹ موڈ میں کیوں نہیں ہے؟ شانتی پوروک کیوں نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے کہا لما لم تسکن یا براق، اے براق پرسکون کیوں نہیں ہے؟ اب براق کا جملہ سنیے گا. براق کیا کہتا ہے؟ سرور کائنات کے چہرے انور کو دیکھ کر مست ہو گیا تھا نا، اس لیے مچل رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے جب تک اچھل کود کرتا رہا، فرد محبت میں مچلتا رہا. سرکار ٹائملی تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری جس کو کہتے ہیں وقتی طور پر سرکار بیٹھ نہ سکے، ورنہ تو سفر براق پر بیٹھ کر ہی کیا تھا. تبھی میرے نبی نے کہا تھا کیوں پرسکون نہیں ہے؟ اب براق کا جواب سنیے گا. براق نے کہا تھا روحی فداء لتراب مالک یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں آپ کا عاشق ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. گویا یوں کہہ رہا ہے آئی لم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہتا ہے سرکار آپ کے پیر شریف میں جو چپل ہے، اس چپل میں جو خاک لگی ہے، اس خاک پر میری جان قربان ہے. انداز
دیکھے. بات سمجھ گئے. کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، ایک نہیں کئی سارے واقعات ایسے ہیں. اگر صرف جانوروں کی محبت ہی کا تذکرہ کیا جائے تو مزید 20 منٹ ہی نہیں بلکہ 40 منٹ بھی کم پڑ جائیں. اس لیے کہ میں ذکر ایسی ذات کا کر رہا ہوں جس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بہت کچھ کہتے رہے تو بولے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت. پھر بولے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. اعلیٰ حضرت کیوں؟ بولے ارے میں حضور کی مکمل تعریف کیسے کر سکتا ہوں. اے رضا جب صاحب قرآن خود مداح حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ. سنیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا معاملہ دیکھے اور ایک یاد رکھیے گا یہی ایک پونجی ہے ہمارے پاس. ہم تو قبر میں جائیں گے سرکار علیہ السلام کے چہرے انور کو دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں. ہم تو محبت کرتے ہیں، یہ تو نبی برحق ہے. اور یہ جواب بھی کس کا نکلے گا؟ جو دنیا میں یہی کہتے ہوں گے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان نفرتی لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا. ذرا غور فرمائیے گا سرور کائنات کے 3 عاشق تھے. اعلیٰ حضرت کی کتاب انوار الانتباہ فی ہل نداء یا رسول اللہ. اپنے اپنے گھر کی بچیوں کو بھی یہ پیغام دیجیے گا اسکول کوئی سا بھی ہو لیکن سرکار کی شریعت سے کبھی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے اور کسی سے پیار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پیار مدینے والے سے ہے. اس لیے یہ بدبخت اپنے پیار اور محبت کے چھانسے میں پھنسا کر فتنہ ارتداد میں مبتلا کر کے ہماری بچیوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، ایمان کی دولت دل سے نکال لیتے ہیں. ان کو بتائیے گا تمہارا ٹرینڈ کیا ہے، تمہاری شناخت کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہارا انداز کیا ہے. تمہیں یہی کہنا ہے آئی لو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے رہیں گے اور اسی عشق رسول کے ساتھ قبروں میں جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا اور مفتی انور علی صاحب نے وہی پیغام بار بار سنایا. آپ نے کیا سنایا؟ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت انوار الانتباہ میں لکھتے ہیں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے حوالے سے 3 نوجوان تھے ایسے جو سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، رہنے والے ملک شام کے تھے. آ گئے کہا روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہے. بھائی واقعہ آخری سنا رہا ہوں اس کے بعد گفتگو کا اختتام کروں گا. غور فرمائیے گا. تینوں نوجوانوں کو پکڑ لیا. بادشاہ نے کہا رومی بادشاہ نے ایسا کرو ایسا کرو ان کو جا کر دھولتے تیل میں ڈال دیا جائے، برتن میں تیل کھولایا جائے اور اس میں ڈال دیا جائے. 3 برتن منگائے جائے. وزیر دوڑا دوڑا آیا. اعلیٰ حضرت نے کہا کسی حکمت کے تحت جو سب سے چھوٹے والے کو چھوڑ دیا گیا، پہلے 2 بچوں کو ڈال دیا گیا، پہلے اور دوسرے کو ڈالا گیا، تیسرے کو وزیر اپنے گھر لے کر کے چلا گیا. کہا وزیر نے کہا میری بیٹی بڑی حسن و جمال والی ہے، پیکرے حسن و جمال ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہ ہمارے عیسائی بچے بیتاب رہا کرتے ہیں. میں اس کے ذریعے اس کے عقیدے پر ٹاکا ڈلواؤں گا. لیکن اس ظالم کو پتا نہیں تھا جن آنکھوں میں اس کے رسول کا غبار چھا گیا ہو قسم خدا کی وہ پھر کسی اور نظارے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. توجہ فرمائیے حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کو چھوڑ دیا گیا. اب چھوڑا کیوں گیا اس کی حکمت اور کتابوں میں ملتی ہے. وہ یہی تھی کہ وزیر نے کہا اپنی بیٹی کے ذریعے اس کی عقیدے پہ حملہ کراؤں گا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 مہینے تک لڑکی رات کی تنہائی میں آتی رہی. نوجوان نے ایک نظر بھی اٹھا کے اس کو توجہ حضرت توجہ، ہم آپ کی توجہ کے قابل. مولانا شہزاد صاحب قبلہ خالی اس کا مطلب نام سے کہا جاتا ہے. قبلہ مان لیجیے لستا فسرا، تھوڑی دیر مان لو کیا جاتا ہے نا. یہ میرے جملے تکلیف دہ نہیں ہوتے، محبت بڑے جملے ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ سب کو بیدار کر کے سنایا جائے. بات سمجھ گئے؟ ہاں، سویا نہ جائے، نہ سلایا جائے، نہ سویا جائے، بلکہ جگایا جائے. جو کہا جائے کیوں رضا آج گلی سنی اٹھ
توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ 6 مہینے تک لڑکی آتی رہی، آنے کے بعد بیٹھی رہی، رات گزارتی، چلی جاتی، نوجوان اپنے ہی عبادت میں لگا رہتا۔ کردار اتنا پاکیزہ تھا، 6 مہینے کے بعد لڑکی کہتی ہے ایک بات تو بتا، مجھ سے زیادہ بھی حسن و جمال والا کوئی ہے؟ تب اس بندے نے کہا تیرے حسن کی کیا حیثیت ہے، میں تو اس نبی سے آئی لو محمد، میں تو اس نبی سے پیار کرتا ہوں جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ لڑکی کے دل میں اس کے جملے ایسے اثر کر گئے گویا وہ بھی کہنے لگی آئی لو محمد۔ اب دیر نہ کرو، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مصطفیٰ علیہ السلام کی کنیزوں میں شامل کر لو۔ اس نوجوان نے کہا نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے آپ جائیے غسل کر کے آئیے۔ کلمہ غسل کرنے کے بعد وہ لڑکی آتی ہے، کہا کلمہ پڑھا دیجیے، کلمہ پڑھا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں، میرے امام نے اب یہاں سے اگلے جملے شروع فرمائے، کہتے اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ گویا لڑکی کہہ رہی ہوگی میرے باپ نے تجھے کنورٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں تو خود کنورٹ ہو گئی ہوں، میں تو خود مصطفیٰ علیہ السلام کے در کی کنیز بن گئی ہوں۔ کہا میرا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ دونوں جا رہے تھے پردے کے ساتھ، آگے جب پہنچے گرد و غبار آنے لگا۔ انہوں نے سوچا شاید بادشاہ نے اپنے وزیر کو یا اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی سپاہی ہے۔ 6 مہینے پہلے جن 2 نوجوانوں کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا، یاد رکھو ان بدبختوں سے کہہ دو تم نام محمد کو مٹانے ہٹانے کی بات کرتے ہو، ارے اسلام کی پاور یہ ہے جس دل میں سرکار کی محبت آ جاتی ہے، اگر اس نام پر مر مٹ جائے 6 مہینے کے بعد بھی زندہ ہی نظر آتا ہے۔ دیکھا وہ دونوں نوجوان ہیں، بھائی نے کہا بھیا 6 مہینے پہلے آپ کو تو کھولتے تیل میں ڈالا گیا، آپ آئے کیوں ہو؟ کہا رب نے تیری شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا شہید زندہ ہے؟ بولے ہاں قرآن کہتا میں نے سمجھ میں آتا ہے۔ بولے نہ قرآن کہتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا شہید سے بڑا مقام نبی کا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتا، کائنات کی چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں؟ بولے ہاں کرتی ہیں۔ میں نے کہا قرآن پاک نے کہا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ میں نے کہا سمجھ میں آتی؟ بولے کیسے سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ نے خود کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے کہا جب کنکریوں کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی تو شہیدوں کی زندگی کیا سمجھ میں آئے گی؟ اور جب شہیدوں کی زندگی نہیں سمجھ میں آتی تو نبیوں کی زندگی کیسے سمجھ میں آتی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جانے والے ایک دلیل سن کر کے جائیں، بہت قیمتی دلیل دے رہا ہوں، کھڑے کھڑے وہی سن لیں۔ جا سکتے ہیں لیکن دلیل سنیں، حیات مصطفیٰ پر ہو سکتا ہے اسی دلیل آپ کے گوش گزار نہ ہوئی۔ جا سکتے ہیں مگر یہ دلیل سن کر کے جائیے گا، ورنہ میرا قرض آپ کے اوپر رہ جائے گا، اور قرض معاف نہیں کروں گا جب تک کہ آپ خود آ کر بریلی میں سن نہیں لیں۔ کیا بات، بڑا مہنگا قرض پڑے گا، اس لیے سن کے جائیے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام قبر انور میں زندہ ہے، حیات مصطفیٰ پر آپ نے پوری کتابیں پڑھی ہوں گی، مجھے کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، مگر ایک دلیل سنیں۔ حضور کے جسم اطہر سے جب روح پاک نکلی، چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، حضور کے جسم ناز میں بھی جان ہے، اور ایسی جان کہ اللہ نے جنتی 40 مردوں کے برابر سرکار کو طاقت عطا فرمائی، اور ایک جنتی مرد دنیا کے 100 مردوں کے برابر، تو 40 کو 100 میں ضرب دیا جائے کتنا ہو جائے گا؟ 4000 مردوں کی طاقت میرے نبی کے جسم ناز۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گیا؟ سرکار علیہ السلام کے جسم ناز سے روح نکلی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط، سمجھے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ ہاں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط۔ چلو اسی آن کے بارے میں تصور کیجئے ذرا، مولانا فخر الدین صاحب
اس آن میں جب سرکار کے جسم سے روح پاک الگ ہے، اب بتاؤ ہم نبی کی روح کو رکھے کہاں؟ بتاؤ. آپ کہو گے مولانا پہلے آسمان پر میں نے کہا میرے نبی کا قدم پہلے پہ بھی گیا، دوسرے پہ بھی گیا، تیسرے پہ بھی گیا، چوتھے پہ بھی گیا، پانچویں پہ بھی گیا، ساتویں پر بھی گیا. آپ کہیں گے عرش پہ رکھ دو. میں کہوں گا عرش پہ کیسے رکھیں؟ ہم تو خود کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. میں نے کہا سرکار جہاں آرام کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو عرش اعظم سے بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے. تو کوئی ایسا مقام تو بتا جو سرکار علیہ السلام کے جسم ناز سے بلند و بالا ہو. کوئی ایسی جگہ تو بتا جو سرکار کے جسم سے بہتر ہو. آپ کہیں گے عرش. میں کہوں گا نبی کے جسم سے بہتر کیسے ہو سکتا؟ عرش پر جب نبی کا قدم پڑا اس کو اعزاز مل گیا ہے. اب عرش سے اونچی کوئی چیز کہاں ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا پیارے ذرا غور تو فرما. رب قدیر کے پاکیزہ بندو اس سے ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے گا. ہم نے کہا جب سرکار کے جسم سے روح پاک نکلی تھی، عقل نے بھی یہی کہا روح جہاں سے آئی تھی وہی واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب جا سکتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ غور فرمائیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہوں نے کہا آپ تو بھائی کھولتے تیل میں ڈالے گئے تھے. جملہ سنیے گا اور اپنی بچیوں کو سنائیے گا. بیٹیوں، اگر اسلام کے نام پر موت آ جائے تو وہ موت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہوا کرتی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے. مولانا صاحب آخر جملہ سنیں گے یا موبائل زیادہ قیمتی ہے؟ سن لیجیے بھائی. ما كانت الا الغدسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس. معاف کیجئے گا، میں اپنے سے چھوٹے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کو اس لیے سناتا ہوں کہ پھر بار بار فون کرتے ہیں حضرت وہابی نے اعتراض کر دیا. تو ہم جیسے بیکار کم علم لوگوں کو سن لیا کرو، بہت سی تقریروں میں ہی جواب مل جاتے ہیں، اس لیے ہم زبردستی سناتے ہیں. بھائی پھر پوچھنے کا وقت نہیں آئے گا، آپ خود ہی دھنادن ان کو سمیٹتے نظر آئیں گے، ہے نا؟ غور فرمائیے گا. کل انشاءاللہ سلگٹا میں کچھ لوگوں نے کیا، ان کا علاج کروں گا. کل بھی علاج کیا تھا میں نے. آئے تھے خبیث، نام ہے حبیب، ہے حقیقت میں خبیث، ہے نا؟ اور سمجھتے ہیں اگر چیلنج مناظرہ کی بولے میں آن لائن کروں گا. آف لائن میں کیوں تمہاری حالت دیگر کو ہوتی ہے؟ سامنے بیٹھو نا. ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں پھر کوئی دوسرا بنگلور کا محاذ قائم کیا جائے. سمجھ گئے نا؟ بزدلوں میں ہمت نہیں ہوتی ہے سامنے بیٹھنے کی. اس وقت جب نلہ یاری کا دور تھا، معاملہ چل رہا تھا، تو ہمارے بہت سے سنی بھی مولانا شہزاد صاحب کو چاہیے کہ آن لائن آ جائے. ہم بے وقوف تھوڑی ہیں. لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. ایمان والا ایک چیز سے ایک ہی بات دھوکہ کھاتا ہے، دو بار نہیں کھاتا. دوسری بات، آن لائن کا جو مسئلہ تھا، ارے بھائی جب آن لائن مناظرہ ہے ہی نہیں تو ہم اس کو مناظرہ کیسے کہتے ہیں؟ کیا حضرت میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے مناظرہ اصول کے اعتبار سے ہوگا نا. ہم تو تیار تھے، کبھی اگر تو وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا ہے تو پھر ہم دبئی جا رہے ہیں. ہم تو دبئی گھوم کے آئے ابھی پچھلے مہینے میں. ہم تو وہاں پہنچے تو ہم نے کہا کاش یہاں آ جاتا تو یہیں بیٹھ کے بات کر لی جاتی، مگر ہمیں معلوم تھا اس سے 15 کلومیٹر دوری پر رہنے والا ایک بندہ اس کو انگلش میں فون کر کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے 5 میں چوائس کروں گا، 5 ٹاپک تو چوائس کر، میں تیری اکیڈمی اور تیرے گھر پر آ رہا ہوں. اس نے اس کو بھی منع کر دیا، نہیں میں آن لائن کروں گا، اس لیے کہ یہ سب کے سب شیطان کے مسخرے ہیں. اور ایک جملے کی وضاحت کر دیتا ہوں. رات میں نے بولا تھا یہ صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، تو وہاں پر کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا، کہنے لگے لیجیے انہوں نے تو صوفی کو شیطان کا مسخرہ کہہ دیا. میں نے کہا ہاں غلط کیا کہا ہے؟ بولے خواجہ پاک بھی صوفی تھے. میں نے کہا وہ صوفی محض نہیں تھے، وہ عالم دین تھے. میں آج ان نام نہاد جو بنگلور میں صوفی ایسوسیشن بول کر کے ملازموں کا بڑا ان کو شوق چلا تھا نا، ہم صوفی ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں صوفی کافر نہیں ہوتا ہے، صوفی متقی پرہیزگار ہوتا ہے. اور یاد رکھو اگر کوئی صوفی کافر کو کافر نہیں کہتا تو وہ نام کا صوفی تو ہو سکتا ہے، کام کا صوفی نہیں ہو سکتا. سچا صوفی وہ ہے جو سرکار کے دشمن پر کافر کا فتویٰ لگائے. امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہے؟ ابو ہریرہ سے بڑا صوفی کون ہے؟ ابن حجر اسقلانی سے بڑا صوفی کون ہے؟
किताबों में जो काफिर था उसको काफिर कहा, जो दुश्मन रसूल था, शातिम रसूल था, उसको काफिर कहा, और जमाने वालों को बता दिया गुस्ताख को काफिर कहने से ही आदमी पक्का सूफी बना करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुने, मैंने रद्द जो किया था वो सूफी कॉन्फ्रेंस में आने वाले नाम निहाद सूफी ताहिरुल पादरी का किया था। उसने एक बकवास की थी हिंदुस्तान में, बोले ये मौलवी काफिर कहते हैं, आज तक किसी सूफी ने काफिर नहीं कहा। मैंने उस वक्त एक रिवायत पेश की थी हजरत अबू हुरैरा वाली, हजरत अबू हुरैरा से बड़ा सूफी कौन है भाई? अरे बोलो ना। और अल्लाह तो तसव्वुफ और सूफियत अता फरमाने वाला है, अल्लाह सूफी नहीं, अल्लाह तसव्वुफ अता फरमाने वाला है। वो तो खुद कह रहा है ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम, ये फतवा तो अल्लाह ने दिया, अल्लाहु युफ्तीकुम, फतवा हो गया ना। हाँ तवज्जो फरमाइए, अल्लाह फतवा देता है नहीं देता? अल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह तुम्हें फतवा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फतवा दिया? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम, अल्लाह कहता है कहो महबूब बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो। ये तो कुरान की आयत करीमा। हमने कहा हजरत अबू हुरैरा से बड़ा सूफी है कोई? आए खसखसी दाढ़ी रखने वाले, और आज नारा लगवा दिया मुजद्दिदे रवासती। आपने कहा हमने आज तक तो ऐसा टपोरी मुजद्दिद देखा नहीं। अभी जिसकी दाढ़ी पूरी महफूज ना हो वो मुजद्दिद होगा, है ना? कभी मुजद्दिद नहीं हो सकता वो झूठा तो हो सकता है, मुजद्दिद नहीं हो सकता। मुजद्दिद सरकार की शरीयत को बचाने आता है, मिटाने नहीं आता। मुल्ला अली कारी ने क्या कहा? मैं युजद्दिदु लहा दीनहा की तफसीर में युबीनु सुन्नत अनिल बिदअती व युक्सिरुल इल्मा व युइस्सु अहलहु व यकमउल बिदअता व यक्सिरु अहलहा। फरमाया मुजद्दिद सुन्नत और बिदअत में फर्क कर दिया करता है, समझ गए? मुजद्दिद इल्म को बढ़ा देता है, मुजद्दिद इल्म वालों को इज्जत देता है, मुजद्दिद बिदअत को जड़ से उखेड़ देता है और बिदअतियों की कमर तोड़ देता है। और सुन्नी यही बोलता नजर आता है जिसने बद मजहबों के किले खा दिए, हिम्मत आला हजरत सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? भाई ने पूछा 6 महीने पहले आपको खौलते पानी में डाला, तेल में डाला गया था, आप जिंदा है? उन्होंने एक जुमला दिया था, बेटियों को सुनाना जुमला, मा कानत इल्लल गस्सतुल लती रईत हत्ता खरजना फिल फिरदौस। कहा था कि भाई कुछ नहीं, जैसे उन बदबख्तों ने हमें तेल में डाला, सिर्फ एक डुबकी लगी, उसके बाद तो अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का ऐशो आराम अता फरमाया। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अदब, मर्दाने अरब। सुन लो, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत हमें कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। आखिरी बात हदीस की शक्ल में पेश करके अर्ज कर देता हूँ, उस मोहब्बत का फायदा क्या है वो आपको फायदा बताकर स्टॉप कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस कहते हैं जा रजुलन इला रसूलिल्लाह, एक शख्स आकर कहता है मतस्सा, सरकार कयामत कब आएगी? मेरे नबी ने फरमाया माजा आदत तालिसाती, कयामत की कुछ तैयारी है। कहने लगा अहिब्बुल्लाह व रसूला, आई लव अल्लाह, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहता मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। सरकार की रहमत जोश में आती है, फरमाया फइन्नका मअ मन अहबब्ता, तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत किया करता है। हजरत अनस बैठे हैं, कहते हैं फमा फरहना बादल इस्लाम फरहन अशद्द मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नका मअ मन अहबब्ता। कहते कसम खुदा की इस्लाम के बाद हमें कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी सरकार के इस फरमान को सुन करके हुई थी कि तू उसी के साथ है जिससे तू मोहब्बत करता है। अब हजरत अनस का स्टेटमेंट देखो, अबे किस किस को मना करेगा? सहाबा भी यही कहकर गए। आप कहते हैं इन्नी अहिब्बुल्लाह व रसूलहु व अबा बकर व उमर व इल्लम आमल बिमिस्ली अमालिहिम। फरमाया मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, आई लव मोहम्मद, मैं तो सरकार से मोहब्बत करता
ہوں، اور آپ نے فرمایا سنو میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال ان جیسے نہ صحیح لیکن قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سنو سنو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں سلام۔ حاضرین، کل انشاءاللہ الرحمن مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ کا خطاب سلگٹہ کی سرزمین پہ ہوگا۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے اس سرزمین پہ بھی اپنے دوست و احباب کے ساتھ پہنچیں، اور صلاۃ و سلام کے بعد سب کے لیے جتنے بھی یہاں حاضر ہیں لنگر کا اہتمام ہے، سب اس میں شرکت کریں اور کھانا کھا کے جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شموعِ بز میں ہدایت تیرا، جس سہانی گھڑی چمکاتے آقا چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے آقا چاند، اس دل افروز ساعت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا۔ دور نزدیکی کے سننے والے وہ کان، دور نزدیکی کے سننے والے وہ کان، کانے نالے کرامت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھی جسم ان کی شوکت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا۔ مجھ سے خدمت کی خود سی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کی خود سی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شموعِ بز میں ہدایت۔ ماشاء اللہ حضرات کی جماعت ردائے مصطفیٰ کی جو برانچ قائم ہوئی ہے، یہ وہ جماعت ردائے مصطفیٰ ہے جس کو قائم ہی اعلیٰ حضرت نے کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس جماعت کے ذریعے وہ کام قوم کو دیا کہ اسی کے بینر تلے سرکار مفتی اعظم، سرکار حجت الاسلام، سرکار شیر بش اہل سنت، اور سرکار سیدنا اسد اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی، حضور برہان ملت، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، یہ سب شخصیات نے کام کیا ہے۔ کوئی بھی تحریک تنظیم انڈیا میں یا اور کسی جگہ پر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایسی تحریک نہیں ملے گی جس میں کام کرنے والی اتنی بڑی بڑی شخصیات۔ اور اس تحریک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے
اور تنظیم کی اور اس جماعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب یہ تحریک جماعت بنائی تھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے کچھ اصول بنائے تھے. ایک اصول، سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ میری اس جماعت سے وہی جڑے گا جو سنی صحیح العقیدہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس جماعت سے جڑتا ہے الحمدللہ اس کا عقیدہ درست ہوگا اور درست رہے گا. اگر تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہوتا ہے اور تسلم میں کمی ہوتی ہے تو میں نے خود محسوس کیا ہے، افراد کی بنیاد پر نہیں، ہم جس ذات کی جماعت سے جڑے ہیں روحانی فیض اس کا ملتا ہے. اس لیے آپ حضرات جڑیے، اور اس جڑنے میں بریلی کا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ. بریلی آپ سے کبھی چندہ نہیں مانگتا، حالانکہ لوگ آج کل تنظیمیں، تحریکیں، بزمیں جو بنا رہے ہیں، مقصد لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ بس لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالا جائے. الحمدللہ رب العالمین، جماعت رضائے مصطفیٰ کے افراد خود اگر مدرسے کے لیے کچھ کہیں، اس تحریک و اس جماعت کے ذمہ دار صدر حضور قائد ملت ہیں الحمدللہ، جو اس وقت قاضی القضات فی الہند بھی ہیں، قائد ملت بھی ہیں. ایک نسبت نہیں، کتنی نسبتیں آپ کو حاصل ہیں. آپ ذرا سوچے تو صحیح. سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ مرید ہیں، تاج الشریعہ کے بیٹے ہیں، ان کے جانشی ہیں، اور سرکار مفسر اعظم کے پوتے ہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اتنی نسبتیں انسان کو اتنی آسانی سے نہیں، اللہ کی عطا سے ملا کرتی ہیں. اور آج تک الحمدللہ میں بڑے فخر اور ناز کے ساتھ کہتا ہوں، میرے قائد نے کبھی کسی کو فون کر کے یہ نہیں کہا کہ مدرسے کے لیے چندہ دیجیے. آپ اگر دے رہے ہیں تو سبحان اللہ، یہ آپ کا ہے. میں خود اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ بے نیازی جو میرے مرشد میں تھی، آج وہی بے نیازی میرے مرشد زادے میں. ورنہ آج کل تو حال کیا ہے، بس آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مزید تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کھرے اور کھوٹے کا پوری طریقے سے فرق کیجیے اور تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولا کریم، اس محفل پاک میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ اہتمام کیا ہے، اس کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب حضور سے لے کر حضرات انبیاء، صحابہ، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اور بالخصوص آپ کے پیر و مرشد حضور شیر بشر اہل سنت علامہ حشمت علی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، بالخصوص آج کی محفل پاک میں جن کے عرس کی تقریب ہے، حضرت مفتی انور علی صاحب علیہ الرحمت و رضوان کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، ان سب کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ، مفتی صاحب قبلہ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، اور دن و رات پاک پروردگار ان پر فضل خاص فرما. مولا، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. میرے والد کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. حضور تاج الشریعہ کی اہلیہ محترمہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. مولا، جو مشائخ مفتی صاحب قبلہ کی اہلیہ بھی بیمار ہیں، مولا ان کو بھی شفائے کامل عاجل عطا فرما. مولا، ہماری خانقاہوں کی، مسجدوں کی، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. پاک پروردگار، جو ہمارے مشائخ، علماء اور پیران نظام زندہ ہے، مولا ان کو لمبی عمر عطا فرما. بالخصوص حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت کا سایہ ہم غربائے اہل سنت کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. مولا کریم، مفتی اعظم اور ساتھ ہی قاضی کرناٹک حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب قبلہ کے والد بزرگوار جو کل اس دار فانی سے کوچ کر گئے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما. ان کی قبر پر بھی رحمت و نور کی بارش فرما. صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما. مولا کریم، میرے بھائی یہاں موجود ہے، میں نہیں جانتا، تو سب کے دلوں کے راز سے واقف ہے. اگر کسی کے دل میں کوئی تمنا ہے اس محفل پاک کی برکت سے، مولا اس کی تمنا کو پورا فرما دے. ممبر پر جو ہمارے علماء، ائمہ اکرام، ارباب علم و دانش موجود ہیں، مولا ان سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتی عطا فرما. مولا کریم، جماعت رضائے مصطفیٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس بستی کے اندر
دین و سنیت کے لیے جو قربانیاں مفتی صاحب قبلہ نے دی ہے اور چمن لگا کے گئے، مولا اس چمن کو ہمیشہ بلکہ قیامت تک شاد و آباد رکھ، سرسبز و شاداب رکھ، اور یہاں جو مسجدیں ہیں اہل سنت کی مولا ان مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھ، وہاں سے مصطفیٰ کریم کی شریعت اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے۔ یہاں مدرسے ہیں مولا ان کو بھی ترقی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ سید احمد صاحب کی جانب سے 12ویں